جی السلام علیکم۔ ہیلتھ زون ویٹ ڈاکٹر ضیاء الرحمن میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ جناب والا، آج کے ولاگ میں ہم بات کریں گے ڈینگی فیور کے حوالے سے کہ ڈینگی فیور بیسیکلی ہوتا کیا ہے اور یہ پیشنٹ انسان کو کس طرح افیکٹ کرتا ہے، اس کی پریونشن ٹپس کیا ہیں، اور ہسٹری کے بارے میں جان کے آپ کا وقت نہیں ضائع کرنا چاہتا۔ ہسٹری جو بھی ہو اس کی، لیکن یہ پہلے جانوروں سے یعنی ترقی کرتے کرتے انسانوں کی بیماری بن گئی ہے۔ تو اب لاسٹ ایئر ہم نے ایکسپیرینس کیا کہ برسات کے موسم میں پورے کراچی میں یہ صورتحال ہو گئی تھی ہماری کلینک میں کہ جب تک کسی یعنی بخار کے پیشنٹ کو جب تک ہم لیب سے رول آؤٹ نہیں کرواتے تو اس کو ایون پیناڈول تک ہم نہیں دیتے تھے کہ یار، کیونکہ ہر دوسرا پیشنٹ تقریباً وہ ڈینگی افیکٹڈ پیشنٹ ہوتا تھا۔ تو ابھی اس سال برسات کا موسم آنے سے پہلے میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بنائیں، آپ کو اویئر کیا جائے۔ ڈینگی کا یہ ایک مچھر سے پیدا ہونے والا بیماری ہے اور ایک وائرل انفیکشن ہوتا ہے۔ اب یہ اسپریڈ کیسے کرتا ہے؟ یہ عام مچھر کی طرح گرو نہیں کرتا ہے۔ عام مچھر تو گندے پانی میں پلتے ہیں، یہ جو مچھر ہوتا ہے یہ اس کی ڈفرینسیشن یہ ہے دوسرے مچھروں کے مقابلے میں کہ یہ صاف پانی میں پلتا ہے۔ ایک بات ہو گئی۔ تو آپ اپنے گھر کے اندر جو کیاری وغیرہ ہوتے ہیں اس میں آپ باقاعدگی سے اگر اسپرے کریں، پانی کھڑا نہ ہونے دیں بلا ضرورت، تو آپ اس کی روک تھام میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ وبا کی شکل کب اختیار کرتا ہے؟ وبا کی شکل یہ اس صورت میں اختیار کرتا ہے کہ جب اب ایک پیشنٹ ڈینگی فیور مطلب ڈینگی مچھر نے کاٹا، پھر اس پیشنٹ کو اگر نارمل مچھر بھی کاٹ لے اور وہ مچھر جا کے دوسرے صحت مند انسان کے جسم پہ بیٹھ جائے، کاٹ لے، تو یہ اس طرح اسپریڈ کرتا ہے۔ یعنی کسی بیمار جسم کو جو کہ ڈینگی افیکٹڈ ہو، اس کو ایک نارمل مچھر کاٹنے کے بعد وہ جا کے کسی صحت مند انسان کو کاٹ لے تو اس میں بھی جو ڈینگی فیور ہوتا ہے، ڈینگی وائرس ہوتا ہے، وہ منتقل ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ پریونشن ہم نے آپ کو بتا دیا کہ جتنا آپ اس کو یعنی پانی کھڑا نہ ہونے دیں اپنے گھروں کے اندر، یہ صاف پانی میں گرو کرتا ہے، آپ اس کو اسپرے بھی کر سکتے ہیں، پانی زیادہ روکنے نہ دیں بلا ضرورت۔ یہ ہو گئی پریونشن ٹپ۔ اچھا، مچھر کا اسپرے آپ باقاعدگی سے کریں۔ اس کے علاوہ ڈینگی فیور اگر ہو جائے تو اس کی سمٹمز کیا ہیں؟ سمٹمز کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو سب سے پہلے تو ہائی گریڈ فیور ہوتا ہے، جسم ٹوٹ رہا ہوتا ہے اور وہ باقی میڈیسن سے ٹھیک نہیں ہوتا ہے۔ اب پین کلر وغیرہ جب اس کو دے دیتے ہیں تو وہ کوئی 2-4 گھنٹے ریلیف فیل کرتا ہے، لیکن اس کے بعد دوبارہ فیور ہوتا ہے۔ اچھا، اس میں جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ جب اس کا اگلا مرحلہ ہوتا ہے تو اس میں پھر یعنی 2-4 دن جب پیشنٹ اس غلط فہمی میں گزار لیتا ہے کہ بھائی مجھے کوئی نارمل فیور ہے یا ٹائیفائڈ ہے وغیرہ، اس طرح کے چکروں میں پڑتا ہے، تو پھر وہ یعنی وامٹ کرنے لگتا ہے، اس کو چکر بھی آتے ہیں اور اس کا دل خراب ہونے لگتا ہے۔ اور اس کی جو 3rd اسٹیج ہے وہ اس میں پھر جب پلیٹلیٹس اس حد تک کم ہو جاتے ہیں کہ پیشنٹ کے جسم کے اوپر ریڈ اسپاٹس بننے شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ بچائے، وہ کافی سیریس کنڈیشن ہوتی ہے۔ اچھا، اگر ڈینگی
کسی کو ہو جائے تو اس میں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ فوری طور پر اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کریں، پانی کا انٹیک زیادہ سے زیادہ کریں اور ڈاکٹر آپ کو جو مشورہ دے اس پہ عمل کریں تو یہ 1-2 دن میں ریکور ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور اس کے علاوہ اس کو لیب سے کس طرح ہم یعنی ڈائگنوز کروا سکتے ہیں، تو اس کا جو بنیادی ٹیسٹ ہوتا ہے، باقی جو ڈینگی کا اسپیشل ٹیسٹ ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہی ہے، لیکن اس کو میں تو اگر اپنی بات کروں تو میں CBC کرا کے اس کو رول آؤٹ کر ہی لیتا ہوں، کیونکہ اس میں اگر پلیٹلیٹس کی جو تعداد ہے وہ ڈیکریز ہوئی ہو تو بالکل بلا شبہ یہ ڈینگی ہی کی وجہ سے ہوتا ہے زیادہ تر. تو آپ CBC کرا کے اس کو اچھی طرح اب اس کی جو رول آؤٹ کرانا چاہے تو کروا سکتے ہیں ایزیلی. اور سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ یعنی پلیٹلیٹس کے ساتھ ریڈ سیلز بھی کم ہو جاتے ہیں، تو وہ پھر تھوڑا سا پیچیدہ کیس بن جاتا ہے. اس میں پھر یعنی سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ پیشنٹ کو ہاسپٹلائز کرنا پڑتا ہے اور اس کو یعنی آبزرویشن میں رکھا جاتا ہے انڈر کنسلٹینٹ. تو باقی عام طور پر یہ زیادہ کوئی خطرناک بات نہیں ہے ڈینگی کا ہو جانا. ڈینگی سے یعنی گھبرانا البتہ یہ خطرناک ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ اگر گھبرا جائیں گے یا ادھر ادھر کے چکروں میں پڑ جائیں گے تو پھر آپ پیشنٹ کا علاج کرانے کی بجائے اپنا وقت ضائع کریں گے. لہٰذا وقت بہت قیمتی ہوتا ہے، وقت ضائع نہ کریں. پیشنٹ جو ڈینگی افیکٹڈ پیشنٹ ہوگا اس کو آپ زیادہ سے زیادہ پانی پلائیں تو یہ اس کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے. باقی لوگ بات کرتے ہیں کہ ہم کیا اپنے پیشنٹ کو پپیتا دے سکتے ہیں، تو پپیتا دینے میں یا پپیتے کا جو پتا ہوتا ہے اس کو پکا کے لوگ پی رہے ہوتے ہیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے. ہماری طرف سے آپ کو کھلم کھلا اجازت ہے. اچھا، اس کے علاوہ اگر بات کی جائے کہ اس میں کیا نہیں لینا چاہیے تو وہ ڈسپرین اور جو اینٹی پائریٹک میں بروفین وغیرہ سختی سے منع ہے، کیونکہ اس سے پلیٹلیٹس کا زیادہ تیزی کے ساتھ گرنے کا اندیشہ ہوتا ہے. لہٰذا ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے پیشنٹ کو یہ یعنی گائیڈ لائن دے کہ آپ بھائی فیور کو ڈیکریز کرنے کے لیے اونلی آپ پیناڈول استعمال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی میڈیسن کا نہ کوئی کردار ہوتا ہے اور نہ آپ وہ یوز کر سکتے ہیں. البتہ اس میں جو رنگر ڈرپس ہوتے ہیں وغیرہ الیکٹرولائٹس کو بہتر کرنے کے لیے اور نمکیات کی کمی پورا کرنے کے لیے ان کی امپورٹنس سے انکار نہیں ہے، وہ آپ کرا لیں. امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. وما علینا الا البلاغ المبین. اللہ حافظ.